أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين وبالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقال علي بن الحسين عليه السلام في دعائه اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ إيماني أكمل الإيمان وجعل يقيني أفضل اليقين. صلوات پڑھیے محمد وآل. ہم امام چہارم علیہ السلام کی دعائے مکارم الاخلاق کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہم نے دو فقرے کے بارے میں، دو سنٹنس کے بارے میں اب تک بات کی، ایک صلوات کے بارے میں اور دوسری یہ جو دعا ہے امام وبلغ ایمانی اکمل الایمان، اے اللہ میرے ایمان کو مکمل بنا دے. کل یہاں تک بات ہماری کہی تھی کہ ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان مکمل ہوا یا نہیں ہوا، اور چند علامتیں میں نے بتائی تھی. آج اس بارے میں بات کرتا ہوں کہ ایمان مکمل کیسے کریں. دیکھیے اب تک تو بتا دیا کہ ایمان ہے یا نہیں یہ چیک کریں، اگر نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے اس کو مکمل کریں، کیسے ہم اس کے درجات کو بلند کریں، کیسے ہم دھیرے دھیرے ہی صحیح مراتب اس ایمان کے مرتبے پر پہنچ جائیں جو اللہ اپنے خاص بندوں کے لیے قرار دیتا ہے. ایک حدیث پڑھتا ہوں امام کاظم علیہ السلام کی. وہ ایک حدیث جو امام کاظم کی ہے وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا وجدت العلم كله فی اربعین، ساری دنیا کا علم ان چار چیزوں میں سمیٹ دیا گیا ہے. آپ غور کریں تاکہ یہ پتہ چل سکے میں اپنے ایمان کو کیسے مکمل کروں. تو ایک امام کہہ رہے ہیں دنیا کے ہر علم کو ان چار چیزوں میں سمیٹ دیا گیا، اکٹھا کر دیا گیا ہے، جمع کر دیا گیا. پہلی چیز اس میں سے امام نے فرمایا اولھا ان تعرف ربک، پہلی چیز، پہلا علم جو ہر انسان کے لیے بنیادی ہے. آپ بھی کبھی سوچتے یا نہیں سوچتے؟ آپ نہیں سوچتے تو سوچئے کہ ہر آدمی کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جاؤں گا. دیکھیے یہ سوال کیوں ہوتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل بڑا یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ اس کی دلیل میرے پاس ہے. کہاں سے آپ آئے ہیں اس کی دلیل ہے. اگر آپ ہمیشہ سے یہاں ہوتے تو یہ سوال نہیں ہوتا تھا کہ بھئی آپ کہاں سے آئے، کہتے میں تو ہمیشہ سے یہی ہوں. لیکن یہ برتھ ڈیٹ کا ہونا خود دلیل ہے کہ کہیں سے آپ آئے ہیں. اسی طرح ڈیتھ آف ڈیٹ جو ہے جو لکھ دی جاتی ہے مرنے کی ڈیٹ، اب تو ماشاءاللہ سے کارپوریشن برتھ سرٹیفکیٹ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ دونوں بنا رہا ہے.
اس کا مطلب ہی یہ ہے کیا کہ آنا بھی آپ کے اختیار میں نہیں تھا اور جانا بھی اختیار میں نہیں ہے. اب جب یہ دونوں ہے کہ نہ آنا میرے اختیار میں تھا، میں آپ پیدا ہو گیا مثلا 70s میں، اور مجھے نہیں پتا ہے میں کب مر جاؤں گا، تو مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نہیں کہ میں آیا کہاں سے ہوں اور جانا کہاں مجھے ہے. یہ ایک دنیا میں جتنے فلاسفر تھے نا، جتنے فلسفی صدر اول سے لے کر گزرے آج تک، کہتے یہ دو سوال اگر کسی نے سمجھ لیا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے، اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کی سوچ بدل جائے گی، اس کا لائف آف اسٹائل بدل جائے گا، اس کا کمانے کا طریقہ بدل جائے گا، اس کی بات چیت کا انداز بدل جائے گا. تو آپ سوچئے یہ سوال، اسی لیے امام کہتے ہیں کہ تمہارے لیے، امام قاسم فرماتے ہیں تمہارے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ جانو کہ کون تمہارا رب ہے. جانتے ہیں یہ اسی سوال کا جواب ہے، کہاں سے آئے ہو، کس نے بھیجا ہے تمہیں، اور کہاں جانا ہے. اپنے رب کو پہچانا. ٹھیک ہے. اچھا آپ ایک دلیل اور ہمارے رب کی جانتے ہیں کیا ہے؟ ہمارے وجود میں اللہ نے رکھ دی. آپ وہ جو ہے بچے، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے، ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے جانتے ہیں آپ؟ ایک ہر بچے کی فطرت میں ہے، سوال بہت کرتا ہے. کسی بچے کو پوچھ لیے، بولنا شروع کیا تو بابا یہ کیا، بابا وہ کیا، بابا، آپ بلکہ تنگ آ جائیں گے اس کے سوال کو سن کے. جانتے ہیں کہ چیز کیا چیز ہے؟ خدا نے انسان کی فطرت میں تلاش رکھی ہے، ڈھونڈنا رکھا ہے. کس چیز کو ڈھونڈنا؟ وہ ڈھونڈ رہا ہے کسی چیز کو. جب تک وہ چیز پا نہیں لے گا سکون نہیں ملے گا. اسی لیے اس کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ ڈھونڈے کہ میرا رب کون ہے، میرا خالق کون ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس جو مجھے آپریٹ کر رہا ہے، جو مجھے پرورش کر رہا ہے. یہ ایک آپ جانیں. اور اسی دلیل میں سے ایک ہے، آپ دیکھ لیجئے، کوئی انسان جب کسی چیز سے لو لگاتا ہے تو لو ختم نہیں ہوتی اس میں. ٹھیک ہے. آپ ایک مثال ہے، سکون چاہیے آپ کو، کب سکون ملے گا؟ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ نہیں کہ اگر کسی کو سکون چاہیے تو سکون کب ملے گا؟ سکون اس وقت ملے گا جب آپ کے پاس ایک ایسا علم ہو جو آپ کے دل کو مطمئن کر دے، سیٹسفائی کر دے. آج آپ جانتے ہیں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں جو پیپر میں کبھی کبھی ایک بات نکلتی ہے بہت حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مثلا ایک انسان جو ہے سکون کی تلاش میں در در بھٹک رہا ہے، نہیں مل رہا ہے اس کو. کسی نے ایک جملہ کہا، آپ تعجب کریں گے، یہ جملہ میں سنا رہا ہوں کہ کون مکے میں یہ واقعہ ہوا. ایک حج کرنے کے لیے جب قافلے جاتے ہیں تو ایک عورت آئی شیعہ عالم کے پاس. اس نے کہا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا ہی ہوں آپ سے. تو اس نے پوچھا کہ میری عالم نے پوچھا آپ کہاں سے تعلق رکھتے؟ کہا میں مکے سے تعلق رکھتی ہوں. تو کہا آپ شیعہ ہیں؟ تو کہا میں شیعہ تھی نہیں، شیعہ بن گئی ہوں. تو پوچھا کہ آپ شیعہ کیسے بن گئی؟ تو نے کہا ٹیلی ویژن نے مجھے شیعہ بنا دیا. آپ دیکھیں کبھی کبھی انسان کو کہا مجھے ٹیلی ویژن نے شیعہ بنا دیا. وہ کون سا ٹیلی ویژن تم سنتی ہوگی تمہیں؟ اس نے کہا کوئی ٹیلی ویژن کی بات نہ کرو، مجھے صرف دعائے کمیل نے شیعہ بنا دیا. ٹھیک ہے. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ آج میں دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو ایک رٹو طوطے کی طرح فٹافٹ پڑھا اور روانہ ہو گئے. لیکن ایک مسلمان، ایک غیر شیعہ کہتے جب میں وہ دعائے کمیل سنتی ہوں تو میرے وجود میں ایک سکون اپنے رب سے ملنے کا عطا ہوتا ہے. میں اپنے خدا سے ملاقات کرتی ہوں، میں اس سے بات کرتی ہوں، اپنے دل کی ہر حاجت اس کے سامنے رکھ دیتی ہوں. یہ مجھے وہ سکون عطا کرتا ہے، اور ادھر میں کہتی ہوں ادھر وہ عطا کرتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟
یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے وجود میں رکھا. پوچھا مسئلہ کیا پوچھنے آئی ہو؟ اس نے کہا آپ کو پتا ہے کہ ہم مکے میں رہتے ہیں اور ہم تقیے میں ہیں, ہم یہ اعلان نہیں کر سکتے ہمارا گھر, اور ہم اعلان نہیں کر سکتے کہ ہم شیعہ بن گئے. 20 دن پہلے میرا بچہ مر گیا. اب ظاہراً تو مر گیا تو اب تو ہم شیعہ طریقے سے نہ اس کو غسل دے سکتے. ہمارے بچے کو کفن دفن کرنے کے لیے جب کہا تو کعبے میں لا کر جنازہ پڑھا دیا, لیکن پڑھایا اس نالائق نے ہے. پھر وہ لے جا کے قبرستان میں ہم گئے ساتھ میں اور دفن کر دیا. آج میں جاتی ہوں اپنے بچے کی قبر پہ, لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں اب میں اپنے بچے کے لیے کیا کروں؟ تو کہا بھائی ہمارے پاس طریقہ ہے, اگر آپ ایسے لگتا ہے تو ہم اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, غسل دینے کا طریقہ تو تقریباً تھوڑا بہت فرق کرتا ہے, کفن تو ایک ہی جیسا ہے. تو کہا باقی تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, خالی نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے وہ ہم جا کے پڑھ دیں گے, اور تلقین آپ پڑھ دیجئے, کبھی بھی کھڑے ہو کے جا کے پڑھ دیجئے. تو آپ دیکھیں, میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے وجود میں, آپ کے وجود میں تلاش رکھی ہے. ہمیں کمی کا احساس ہمیشہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم جانتے ہیں مجبوری کم ہے, جب آپ اور میں سب احساس کرتے ہیں. ایک بار آپ بیمار ہو جائیں, خدا نہ خواستہ, اللہ آپ سب کو صحت, تمام مومنین کو شفا عاجل و کامل عطا کرے, لیکن بیماری جانتے ہیں کیا ضروری ہے؟ بیماری ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو دماغ ٹھکانے پہ لگانے کے لیے بیماری ضروری ہے, ورنہ کیا ہو رہے گا جانتے ہیں آپ, وہ فرعون بننے میں 1 منٹ ٹائم نہیں لگے گا اس کو. یہ یقین ہے مجھے, اور حدیثوں میں بھی ہمارے پاس آیا. اب بیماری آتی ہے تو کیا بات ہے, انسان جو ہے اس ڈاکٹر کے پاس گیا کوئی علاج نہیں ہے, اس ڈاکٹر کے پاس گیا کوئی علاج نہیں ہے, کیا کروں؟ اللہ سے بولو. آپ یہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر, آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیے تو وہ تو خود بہت چالاک ہے ڈاکٹر, آپ سے پہلے سائن کروا لیں گے کہ مر جائے گا تو میری ذمہ داری نہیں ہے. پھر آپ سے کہتے ہیں کہ دعا کرنا, تو اگر دعا کرنا تمہارے پاس کیوں لائے ہم تو دعا کر ہی لیں گے. تمہارے پاس لانے کا مطلب علاج کرنا, کہ ہم کوشش کریں گے, ہم علاج اس کا برابر ہم 100% آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتے, ہے نا. تو آج یہ مرض اس لیے اللہ نے رکھا تاکہ بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہے کہ اللہ مجھے شفا عطا کر. اور آپ جانتے ہیں ہر وہ چیز جو دنیا کا کوئی عطا نہ کر سکتا ہو وہ خدا عطا کرتا ہے. یہ وہ چیز ہے, جانتے ہیں امام کاظم فرماتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ تم اپنے رب کو پہچانو, تاکہ تمہارے نفس کو, تمہارے وجود میں جو کمیاں ہیں, جو خلا ہے, جس کی تمہیں ضرورت ہے, وہ خدا سے تعلقات بنا کر پورا کر سکو. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کوئی انسان معصوم کے علاوہ کوئی انسان بے عیب نہیں ہو سکتا. آج کے بھی ایک بات کہہ دوں, اگر آپ کوئی انسان ایسا ڈھونڈنا چاہیں نا, بہت سارے ایسے لوگ میرا دوست ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو جس کا کوئی عیب نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے ائمہ فرماتے تھے اگر قسمت سے اللہ تمہیں اچھا دوست ملا دے تو ہر قیمت پر اس کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیں, کوئی بھی قیمت چکانا تاکہ وہ تم سے الگ نہ ہو. اس کا خود دلیل ہے یہ کہ ہر انسان میں ایک نقص پایا تھا, ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی اور عیب پایا تھا. اللہ نے عیب کیوں رکھا, کمی کیوں رکھی؟ کہ اس لیے کہ جب عیب ہوگی تو اس کو دور کرنے کے لیے میرے بارگاہ میں آئے گا. یہ اس کا فلسفہ ہی ہے, اس کے پیچھے راز ہی ہے. آج آپ ہر انسان کو کسی نہ کسی مسئلے میں جوجھتے ہوئے دیکھتے ہے نا, سب ہے. آپ دیکھیے پیسہ ہے, گاڑی ہے, گھر ہے, شادی بھی کر لی, اللہ اولاد نہیں دے رہا ہے, پریشان ہے. اب کچھ خرید تو نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اب ایک آدمی ملٹی ملینئر ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے اس کے بچے کے بدن میں ایک کمی رکھ دی جو روز پھول رہا ہے, پیٹ بڑھ رہا ہے, اب وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہا ہے. یہ کیوں رکھا؟ یہ جتنی بھی بلائیں رکھی نا اس لیے رکھی تاکہ بندہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہے کہ اللہ مجھ سے یہ بلا دور کر دے. اور اگر انسان کو خود ہی دے دیتا کہ سب حل کر لو نا,
کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا تھا. یہ نقص رکھا اسی لیے تاکہ اچھا جن میں نہیں رکھا 14 معصومین کو بنایا کیا ان پہ کوئی عیب نہیں رکھا تو ان کے اندر توحید اتنی زیادہ رکھ دی کہ وہ ہر وقت اللہ ہی اللہ کرتے رہتے. آپ دیکھ لو رسول اللہ کو, کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول آپ بیمار ہوتے ہو یا نہیں؟ کہا ہاں میرا کبھی سر دکھتا ہے, کبھی مجھے بخار آتا ہے. تو کہا اللہ کے رسول کرتے کیا ہو؟ جانتے کیا فرمایا؟ فرمایا 3 سورہ پڑھتا ہوں, ایک سورہ حمد اور 2 سورہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق. آپ اندازہ کریں جو رسول اتنا طاقتور تھا کہ کسی کو ہاتھ لگا دے تو اس کو شفا مل جائے, وہی جب خود بیمار ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. یہ خود بتاتا ہے کیا اگر کسی انسان کو اپنا نقص دور کرنا ہے تو سوائے رب کے کوئی اور راستہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیے کچھ بندے ایسے ہوتے تھے جو اللہ کی معرفت میں اس حد تک پہنچ جاتے تھے کہ وہ 1000 عیب تھا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. پوچھے کیوں؟ کہ اس لیے جس کے ساتھ خدا ہو اس کو کیا پرواہ ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے یا نہ کرے. تو ایک چیز جو اللہ نے ہر انسان کے وجود میں رکھی ہے وہ جانتے ہیں کیا؟ اللہ کی تلاش, رب کی معرفت, رب کے بارے میں معلومات حاصل کریں. کون تمہارا رب ہے؟ دوسرے جملے کی طرف آ جاتا ہوں. امام نے فرمایا کہ جاننا چاہتے ہو کہ رب کو پہچاننے کے لیے تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک بار اپنے اندر کی مشینری دیکھ لو. دنیا میں ایک ڈاکٹر سے میں ملا وہاں پر سورت میں ڈاکٹر ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں. وہ اپینڈکس کا, ٹھیک ہے, ہارنیا کا کہتے ہیں اتنا ماہر ڈاکٹر پورے سورت میں نہیں ہے, میں بلکہ آگے بھی بڑھ سکتا ہوں, پورے ممبئی میں نہیں. وہ آدمی کہتا ہے میں آنکھ بند کر کے یہ ہارنیا کا آپریشن کر سکتا ہوں اور گھنٹے بھر میں چھٹی, 1 گھنٹے میں. میں پوچھا کہ بھئی اتنا آپ ایک آدمی کو, ہر آدمی تو ایک جیسا نہیں ہوتا, ایک بچہ ہے, ایک عورت ہے, ایک بوڑھا ہے, ایک جوان. کہا مول صاحب یہ خدا کا کمال یہی ہے کہ اس نے جو مشین فٹ کی ہے نا, اس مشین کو دیکھنے کے بعد یقین آ جاتا ہے کہ خدا کوئی اور ہے. کہتے آج میں نے جب سے آپریشن شروع کیا ہے مجھے اللہ پر اتنا یقین بڑھ گیا کہ اللہ اگر تو نے یہ مشین انسان کے اندر اس طرح کی نہ رکھی ہوتی تو کتنی پریشانیاں آتی تھی. آج میں اس کو گھنٹے بھر میں اس کا علاج کر کے چھوڑ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, امام فرماتے دوسرا کام یہی ہے تمہارا کہ تم دیکھو کہ اللہ نے جو تمہارے اندر مشینری فٹ کی ہے, تمہارے اندر جو چیزیں اپنی صنعتیں رکھی ہے. بس صنعتیں آج واقعی بڑی عجیب چیز ہے. ایک مثال میں دینا ہوں, دنیا میں انسان جو ہے بات کرتے ہیں نا, میں اور آپ بات کر رہے ہیں, ہر آدمی بات کرتا ہے. ہمارے پاس میموری بھی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے نا, سورس. آپ دیکھ رہے ہیں یہی ایک علم حاصل کرنے کا سورس ہے, آپ سن رہے ہیں یہ بھی ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یہ سارے سورسز ہیں. آپ کسی چیز کو ہاتھ لگا لیتے ہیں, اندھیرا ہو خالی ٹچ کر لے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ سورسز کیوں اللہ نے رکھا؟ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ یہ مشینری جو لگائی. عجب جملہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا, صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں اللہ تیری ذات کو سلام کہ تو نے ایک گوشت کے ٹکڑے میں سننے کی طاقت رکھ دی ہے نا. آج آپ دیکھیے یہ کان کیا ہے, خالی ٹیڑھا میڑھا ایک گولا بنا دیا اور اندر ایک پردہ رکھ دیا, بس. یہ کیا چیز ہے؟ کہتے دنیا کوئی طاقت ہے گوشت کا ٹکڑا دے دیا جائے تم کان بنا دو, بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بنا سکتا. آج جو ہمیں دل دیا ہے نا, ہمارا دل, جو ڈاکٹر جو کارڈیولوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اتنی طاقت اس نے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جنرل انسانوں کا دل جو ہے جو دھڑکتا ہے بیماری سے پہلے وہ کتنا فیصد آپ جانتے ہیں؟ 35%.
ورک کرتا ہے اور بقیہ 70% آرام کرتا ہے. جیسے جیسے بیماری لگتی ہے وہ 70% دھیرے دھیرے ایکٹیو ہونے لگتا ہے. آپ دیکھو اللہ کا نظام. اللہ کو پتا تھا کہ یہ رمضان آئے گا تو کیا کیا کھائیں گے اور خون میں چربی آئے گی اور نتیجے میں کیا ہوگا. اللہ کیا کرتا ہے, یہ کوئی بات نہیں, میں تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں, ایک بند ہوگی دوسرا کھولوں گا. میں حیران رہ گیا. ایک کارڈیالوجسٹ سے بات کر کے کہا, مولانا خدا کی قدرت کو نہیں آپ جان سکتے اس خالی دل میں. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے وجود میں رکھا کیا ہے. اب ایک سوال ہے, اتنا خزانہ انسان کے وجود میں اللہ نے رکھا ہے, کیوں؟ جانتے ہیں ہر خزانے کو خدا کی ضرورت ہے. اسی لیے میں نے اسی کارڈیالوجسٹ سے پوچھا تھا, ہارٹ اٹیک اگر کسی کو آنا چاہتا ہے تو کون سی بیماری آئے تو لگے گا؟ کہا مولانا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, کوئی بیماری کے بغیر بھی ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے. میں حیران رہ گیا, میں نے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا مولانا یہ آپ کے اوپر نہیں ہے, یہ میرے اوپر نہیں ہے. ہارٹ بیٹنگ بھی دینے والا خدا ہے, اسٹاپ کرنے والا بھی خدا ہے. تو امام جو یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں پہچانو کہ جو تمہیں اللہ نے وجود دیا ہے اس میں کون سے خزانے رکھے, اور ہر خزانہ تمہیں خدا کا پتہ دے گا. یہ اسی لیے امام نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہے کہ میرا رب کیسا ہے, تو جانتے کیا چیز ہے کہ آپ نے آپ کو پہچان لو, اپنا رب تمہیں پہچان مل جائے. میں ایک مثال لیتا ہوں. میں کبھی کبھی حیران رہ جاتا ہوں, آپ کی میموری اللہ نے فٹ کر دی, آپ بات کرتے ہیں تو کون سی چیز ہے میموری سے آپ کی زبان کو جوڑے ہوئے تار؟ کہیں دیکھا ہے ہم نے کوئی تار جڑا ہوا میموری سے کہ جیسے ہی آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یہ میموری کا تار زبان سے جڑا ہوا, زبان حرکت کی میموری وہ سامنے آ گئی, آپ کو کہیں نہیں رہے. ایک بار آپ کاٹ کے انسان کو دیکھ لیجیے, نہیں ملے گا. جانتے کیا سسٹم رکھا ہے؟ خداوند عالم نے کہا ہے جس طرح تم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہو لیکن جب چاہو بیان کر سکتے ہو, ہے نا. اب آپ سوچتے بھائی میں دیکھ نہیں سکتا ہوں اس کو لیکن میں محسوس کرتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے تم یہی بات میں تمہیں بتا, میں تمہارا وہ خدا ہوں جس کو دیکھ نہیں سکتے ہو محسوس کر سکتے ہو. یہ کتنی عجیب دلیل ہے. آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو سیکنڈوں میں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے, سیکنڈ کبھی آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کا ذہن کیا کرتا ہے, خود بخود ڈیلیور کرتا ہے, آپ کی زبان بیان کر دیتی ہے. آپ سوچتے ہیں کتنا بڑا یہ خزانہ ہے انسان کے وجود میں, کتنا بڑا علم کا دریا ہے کہ بس آپ نے سوچا اور آپ کی زبان نے ڈیلیور کیا. کتنی عجیب بات ہے نہیں. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ تم جاننا چاہتے ہو میرے پاس کون سا خزانہ ہے, تو زمین اور آسمان کا خزانہ میرے پاس ہے, ایک خزانہ میں نے تمہارے وجود میں رکھا ہے. یہ ہے امام فرماتے ہیں جانو, اگر تمہارے لیے ضروری ہے کہ جانو کہ تمہارا وجود میں کون کون سی چیز خداوند عالم نے رکھی ہے. اور تیسری چیز, آ جاؤ جلدی سے, تیسری چیز امام جا کہتے ہیں کہ جان لو یہ ہے کہ تعرف ما اراد منک. جب آپ جان گئے, میں جان گیا کہ اللہ ہے میرا خالق, تو یہ جاننا ضروری نہیں کہ اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے. یہ خزانے یوں ہی فالتو میں دے دیے یا اس خزانے کو استعمال کرنے کے لیے کچھ مجھ سے چاہتا ہے خدا, کچھ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا اللہ مجھ سے کچھ نہ کچھ تو چاہتا ہے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی چاہتا نہ ہو. اور چوتھا سوال جو ہے امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا جانو اس بات کو کہ کون سی چیز ہے جو تمہارے دین سے تمہیں باہر نکل دے, تمہارا دین تمہارے ہاتھوں سے چلا جائے. ٹھیک ہے, یہ چار چیز وہ ہے جن چیزوں کو جتنا سمجھ لیں گے اتنا ہی ایمان مکمل. آپ دیکھیے یہ چاروں چیزیں امام نے اسی لیے بتائی کہ آپ جتنا اس پر غور کریں گے, جتنی اس کی باریکیوں کو سمجھیں گے, اتنا آپ کا ایمان بلند ہو جائے. اب ایمان بلند تو کر لیا میں نے, ایمان کو تقاضے کو پورا کرنا. تقاضا کیا ہے ایمان کا؟ بس یہ جملہ سنایا اور میں نے مکمل کر لیا. ایمان جب اپنی آخری منزل پر پہنچتا ہے تو پہلی منزل پہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ میں ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہوں اس کا ثواب مجھے کتنا ملے. بزنس مین کی طرح
مجھے اتنی پروفٹ کتنی ملے گا. ہر کام سے پہلے. آج امام فرماتے ہیں میرے اللہ کے بندوں میں سے ایک کوالٹی بندوں کی کیا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو چاہیے کہ میری دکان آرام سے چلتی رہے، ورنہ نماز نہیں پڑھوں گا میں. ٹھیک ہے. روزہ کیوں رکھ رہا ہوں میں اس لیے رکھ رہا ہوں میری زندگی کا کاروبار آرام سے چلتا رہے. ایک کیٹیگری بندوں کی یہ ہے. اور دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ دوسری یہ ہے، امام کہتے ہیں کہ یہ عبادت اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اس کو ثواب چاہیے، ڈر کے مارے کر رہا ہے. کہیں اگر نماز مسجد میں نہیں پڑھا تو کل ہی مجھے بستر پہ لٹا دیا تو کیا ہوگا. آج ایسا بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں. دیکھیے بہت اچھا واقعی ہے بھی ایسے. کوئی بزنس بہت تیزی سے ایک بار چلا اور 1.5 سال 3 سال کے بعد وہاں کوئی آدمی آتا ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے. کہتے یہ بھی ایک ڈر ہے. اگر میں اللہ کی بندگی نہیں کروں گا تو اللہ کیا کرے گا؟ میرا بزنس ہی کو ٹھپ کر دے گا. ایک یہ. اور تیسری چیز جو انسان کا جب ایمان مکمل ہوتا ہے تو ان دونوں چیزوں سے چھٹکارا پا جاتا ہے. پھر اس کو کسی ثواب کی پرواہ نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے دل میں کوئی خوف ہوتا ہے. وہ کہتا ہے، آپ دیکھو اس کی مثالیں کتنی عجیب ہے. ایک انسان جب ہے مثلا آج قحط پڑ جائے، سوکھا پڑ جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے چیزیں بچا کے رکھو تاکہ کام آئے، ہے نا. اماموں سے پوچھا جاتا تھا کہ جب قحط آیا کہتے تھے گھر میں جو سامان ہے بازار میں بیچ دو لے جا. کہتے تھے ارے جب سب بچا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہو بازار میں بیچ دو. کہاں بیچ دو؟ ہاں کیوں؟ کہا اس لیے جو خدا آج میرے لیے ہے وہ کل بھی ہے. یہ سوکھا پھوکا کچھ نہیں کر سکتا. یہ کیا تھا؟ یہ ڈر ان کے اندر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خوف اس کے اندر ہوتا ہے جو جاہل ہوتا ہے. جو عالم ہوتا ہے اس کے پاس خوف نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں اماموں کی زندگی میں آپ کو بہت ملے گا کہ جس چیز سے انسان ڈرتے تھے اس چیز سے وہ بالکل نہیں ڈرتے تھے. ٹھیک ہے. اور آخری بات کہے کہ مکمل سمیٹ لیتا ہوں. عجیب ہے یہ بات کہ امام علی علیہ السلام اسی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ الہی، اے میرے معبود، ما عبدتک، میں نے تیری عبادت کبھی نہیں کی ہے تاکہ مجھے کوئی ثواب مل جائے، اور اے میرے معبود نہ ہی میں نے کسی عبادت کو کیا ہے اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ کوئی عذاب کا شکار نہ ہو. پھر کیوں عبادت کیا ہے؟ کہا جواب یہ ہے وجدت لأہلا لعبادتک فعبدتک. اے اللہ تجھے میں نے عبادت کے لائق پایا تو عبادت کیا. یہ ایمان کا وہ مرتبہ ہے جو انسان کے لیے امام چاہتے تھے. ایمان آپ نے انکریز کر لیا تو اس مرتبے پہ پہنچا دو جہاں دنیا کی کوئی لالچ تمہیں اللہ کی بندگی کی طرف نہ لائے، کسی کوئی خوف تمہیں اللہ کی بندگی کی طرف نہ لائے، بلکہ اللہ کا مرتبہ سمجھ میں آئے اور اس وقت تمہاری پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھک جائے. آپ دیکھو کربلا میں امام حسین جب آئے تو چند بار نہیں، آج روایتیں کہتی ہیں 1-2 بار نہیں، بار بار امام یہ جملہ کہتے تھے. بار بار. آپ کسی بھی انسان کے لیے ایک خراش آ جائے، ایک زخم لگ جائے، بے چین ہو جاتا ہے. کوئی ایک انسان دنیا میں کوئی بھی انسان ایک چوٹ لگ جائے، خون نکل آئے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اس کا سکون غارت ہو جاتا ہے. امام کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے اے اللہ میں نے تجھے پا لیا ہے، اب مجھے کسی چیز کے کھونے کا ڈر نہیں. اے اللہ، الہی من وجدک ماذا فقدک. اے اللہ میں نے تجھے پا لیا ہے، اب میں سب کچھ کھو دوں گا تو بھی میرے پاس کچھ کھونے کو نہیں ہے، اس لیے بس تیرے پاس تو ہے، میرے پاس تو ہے. اس کے بعد فرمایا اس کے برخلاف، اے اللہ جس کے پاس تو نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اندازہ کر لیں یہ جملہ کہنا بہت آسان تھا، لیکن جب حبیب کی لاش پر پہنچے تو کمر تھام لی. کہ بھیا ابھی تمہارے مرنے سے مجھے کمزوری محسوس ہوتی ہے. جناب عباس کے سرانے پہنچے تو وہ منظر دیکھا جو بھائی اللہ کسی بھی بھائی کو نہ دکھائے. دونوں بائیں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں
سر پہ گرز لگیا ہوا ہے، آنکھوں میں تیر لگا ہوا ہے، ہاتھ کہیں اور پڑا ہوا ہے، جسم ناظرین کہیں اور پڑا ہوا ہے۔ جب بھائی کے سرانے پہنچے تو دیکھا بھائی زندہ ہے۔ عجب جملہ ہے روایت کا۔ سرانے بیٹھ گئے اور چاہتے تھے کہ آقا کا سر اپنی آغوش میں لے۔ امام نے جیسے ہی سر اپنی آغوش میں لیا، باب الحوائج نے وہ سر ہٹا لیا۔ ایک بار ہٹایا تو تاریخ کہتی ہے پھر سے امام نے وہ سر اپنی آغوش میں لے لیا۔ پھر جب ہٹایا تو ایک بار پھر سے رکھا اور پوچھا بھائی کیا آنے میں نے دیر کر دی ہے؟ مجھ سے ناراض ہو؟ کہا بھیا میں ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ آپ میرے آقا ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں۔ کبھی آقا غلاموں سے ناراض، کبھی غلام آقا سے ناراض ہوتا ہے۔ کہا بھائی پھر سبب کیا ہے؟ میں سر رکھتا ہوں تم ہٹا لیتے ہو۔ کہا بھیا یہ سوچ کر ہٹا لیتا ہوں، تھوڑی دیر بعد یہی زمین کربلا ہوگا اور آپ گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہوں گے۔ اے بھیا کون ہے جو آپ کا سر اپنی آغوش میں لے گا؟ شاید آقا نے جواب دیا ہو اے بھیا تم پرواہ نہ کرو، ارے میری ماں مدینے سے آ جائے گی، میرا سر میری ماں اپنی آغوش میں لے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی نشست کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بارگاہ معصومین میں معجور فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں مولا کے عزاداروں میں قرار فرما۔ اے اللہ ہم ڈھیر گنہگار ہیں، ہمارے ڈھیر سارے گناہ ہیں۔ اے اللہ تجھے بی بی زہرا کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔